بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج حدیث نمبر 32 اور 33 انشاءاللہ پڑھیں گے، اگر ٹائم ہوا تو پھر 34 حدیث بھی پڑھیں گے۔ نفی الضرر فی الاسلام، اسلام میں نقصان کی نفی یا انکار، یعنی ہر قسم کا جو نقصان ہے، چاہے وہ خود کو پہنچانا ہو کسی کو دینا ہو کسی بھی طرح کا، وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اس حدیث میں پڑھیں گے بإذن اللہ۔ عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، نہ ابتدائی طور پہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ ہی نقصان کے بدلے میں کسی کو نقصان پہنچانا جائز۔ حدیث حسن۔ حدیث کے جو راوی ہیں، پہلے ان کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ ابو سعید یہ ایک کنیت ہے، اصل نام ان کا جو ہے نا وہ سعد بن مالک ہے، لیکن یہ اپنی کنیت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، ابو سعید الخدری۔ یہ عموماً آپ سنیں گے تو ان کا نام نہیں لکھا ہوتا، زیادہ تر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی زیادہ تر معروف ہے۔ من مشہور الصحابۃ و فضلائہم، یہ انتہائی مشہور صحابہ میں سے ایک ہے، اور یہ خود بھی صحابی تھے اور ان کے والد بھی صحابی تھے، اور غزوہ احد میں ان کے والد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 12 غزوات میں شرکت کی ہے، اور بہت جو اکثر جن سے روایات مروی ہیں صحابہ میں سے کثرت سے روایت کرنے میں، ان میں سے ایک ہے۔ اور اسی طرح کم عمر میں وہ زیادہ جو انتہائی فقیہ صحابہ تھے ان میں سے ایک، ان سے ٹوٹل جو روایات مروی ہیں وہ 1170، اور یہ مات سنہ 74 74 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ اور بقی جو قبرستان ہے، مقبرۃ البقیع جس کو ہمارے یہاں جنت البقیع کہا جاتا ہے، جو قبرستان مسجد نبی کے ساتھ ہے، جہاں پہ ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ مدفون ہیں، وہ بھی وہیں پہ یہ بھی دفن ہے۔ پہلے جیسے میں نے اوپر بات کی ہے، اختصار کے ساتھ اس کا معنی بیان کیا ہے، اب تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے کہ الضرر، ضرر سے کیا مراد ہے؟ ضرر بیسیکلی نقصان جو لفظ ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ نقصان، لیکن اس کی کچھ تفصیل یہاں پہ ذکر کی ہے، کیونکہ لفظ دو استعمال میں، الضرر والضرار، اور دونوں کا اصل معنی ایک ہی نقصان ہی ہے، لیکن ضرر اور ضرار میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ اہل علم نے بیان کیا کہ کسی ایسے شخص کو نقصان دینا جو آپ کو نقصان نہیں دے رہا، یعنی ویسے ہی بلا وجہ کسی کو اذیت دینا، نقصان دینا۔ اور ضرار جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا اور بدلے میں آپ نقصان جو ہے وہ اس سے زیادہ اس کو نقصان کر دیں، یعنی کسی نے اگر آپ کو کوئی تکلیف یا دکھ دیا ہے تو بدلہ لینے کے لیے آپ اس کو اور زیادہ دکھ دے دیں اس کے، مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی شخص کا تجارت میں 1000 روپے کا نقصان کر دیا اور بدلے میں وہ اس کو 2000 کا نقصان کر دے، 1000 کا نقصان کر لے بدلہ لینے کے لیے، اگرچہ یہ بھی کوئی اتنا مستحب عمل نہیں ہے، لیکن یہ اس کے لیے جائز ہے کہ جتنا اس کا نقصان ہوتا ہے نا وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ زیادتی کرے گا تو یہ ضرار کہلائے گا، نقصان کے بدلے میں نقصان دوسرے کو کرنا، یا اس میں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بندے کو اس طرح نقصان دینا جو شرعاً جائز نہ ہو، یعنی شریعت نے اگر مثال کے طور پہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی ہے، اس کی ساتھ مقدار بھی ہے کہ اتنی مقدار میں اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کی اور بھی شروط ہیں۔ بہرحال ہم مختصر مثال لیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کی چوری ثابت ہوگی، یا اس سزا شریعت نے حد لگائی کہ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دی یا اس کو قتل کر دیا چوری کرنے پہ، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتا ہے کہ وہ مار مار دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ بدلہ لینے کے لیے اس کو ایسا کرنا، یا کسی شخص نے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک فیملی ممبر کسی کا قتل ہوا اور وہ بدلے میں دوسرے خاندان کا جو قاتل ہے، بجائے اس کو ایک کو بندے کا اس کے پوری فیملی کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ سارا اسی کے اندر شامل ہے، ضرار کے اندر۔ اسی طرح ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ضرر جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت نہیں ہوتی،
آپ بغیر نیت کے کسی کو آپ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے، یعنی انسان مثال کے طور پر ڈرائیونگ کر رہا ہے گاڑی، اچانک سے کوئی چیز آگے آ گئی، آپ کی نیت نہیں تھی، آپ اس کو بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر اس کو نقصان پہنچ گیا، اس کی گاڑی کو یا اس شخص کو. یا مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمسایہ ہے اور اس کے گھر کے سامنے کوئی درخت ہے اور اس کو پانی نہیں دیتا رہے، اب اس نے روزانہ پانی لگانا ہے اپنے اس وہ دیکھو، اس پانی کی وجہ سے جو دوسرا ساتھ والا ہمسایہ ہے اس کی دیوار کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب اس کو نہیں پتا تھا کہ نقصان پہنچ رہا ہے، بعد میں پتا چلا کہ نقصان پہنچا، اس نے ارادتاً تو نہیں کیا، یعنی جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ضرر کے اندر آتی ہیں. ضرار بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو مقابلے میں ایک دوسرے کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے. یا یہ فرق ہے کہ جو قصدن کیا جائے، جان بوجھ کے کسی کو نقصان پہنچانا، یہ ضرار کے اندر آئے گا. اور ایک ہے کہ آپ کی ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کے کسی کو نقصان ہو تو وہ ضرر کہلاتا ہے. اسی طرح ایک معنی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ الضرر ما تضر به صاحب وتنتفع به انت، یعنی ضرر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نقصان پہنچائیں اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ملے، اور ضرار یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی فائدے کے کسی کو نقصان پہنچائیں، آپ کا اس کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو، بغیر وجہ کہ آپ اس کو نقصان پہنچا دیں. تو بیسیکلی جو ضرر ہوتا ہے وہ کیا، ابتداء الفعل، کسی کام کو شروع کرنا بغیر کہ اگلے بندے نے کچھ کیا نہیں، آپ بغیر کسی غلطی کے اس کو نقصان پہنچانا کر دیں. اور ضرار بیسیکلی ہوتا ہے جو بدلے میں کیا جاتا ہے کام. ٹھیک ہے. اب اس کے کچھ فوائد اس حدیث سے جو نکلتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلامیہ، اس میں کسی بھی قسم کا، چاہے وہ نقصان ابتدائی طور پہ ہو، یعنی بغیر کسی ریزن کے کسی کو نقصان پہنچانا، یا بدلے کے اندر آ کے کسی کو نقصان دینا، یا اس میں اضافہ کرنا، یا آ، غیر مشروع طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا، یعنی شریعت نے ایک طریقہ بتلایا ہے کسی سے بدلہ لینے کا، اس سے بڑھ کے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو شرعاً جائز نہ ہو، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں. اس طریقے سے آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے وہ آپ کی اپنی ذات ہو یا کسی دوسرے کی. اسی طرح دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے، یعنی تحریم الحاق الضرر بالغیر والنهی عن ظلمه. اگر کسی نے آپ کو پہنچا بھی دیا تو اس کا بدلے میں آپ نہیں کہ آپ اس کو نقصان پہنچائیں، اصل تو یہی ہے، صبر کر لیں، درگزر کریں، لیکن اسی طرح اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی شخص کے اوپر. اسی طرح یہاں پہ النہی عن المجازات بھی اکثر من المثل، یہاں پہ بھی وہی بات ہے. تیسرا فائدہ کہ بدلے کے اندر ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو اس نقصان سے بڑھ کے ہو. جیسے میں نے مثال دی کہ 1000 کا نقصان ہے تو 2000 کا کر دینا، کسی نے ایک بندہ قتل کیا اس کی پوری فیملی قتل کر دینا، جیسے معاملات ہمارے یہاں چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، یعنی شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا اور یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ ابتدائی طور پہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور بدلے میں بھی آ کے یہ نہیں کرنا کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر دیں. تو اصل کیا ہے کہ ان اللہ لم یکلف عبادہ فعل ما یضرهم البتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس چیز کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کسی بھی صورت کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. یعنی اصلاً شریعت میں ظلم ہو یا زیادتی ہو یا کسی کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ معمولی ہو، مال میں ہو، جان میں، کسی بھی طرح کا نقصان دینا، یہ درست نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ مائدہ میں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تو یعنی آسانی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ تو اللہ نے ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا کہ تم پہ کسی قسم کا کوئی حرج ہو، کوئی پریشانی ہے اس طرح کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو آسانی کے لیے شریعت نازل کی ہے، تو شریعت کے اندر یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. اسی طرح اس حدیث میں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کا جو مفہوم مخالفہ ہے، مفہوم مخالف جو ہے، یعنی جب ہم نے نقصان نہیں پہنچانا کسی کو، نہ بدلے میں آ کے نہ ابتدائی طور پہ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ پھر اس کے جو برعکس چیزیں ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کا برعکس یا الٹ معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے. جیسے کہ یہ حدیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جس سے محبت بڑھتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھتی ہے. تو ایسی چیزوں کی ترکیب دلائی گئی کہ جس میں محبت بڑھے، اور ایسی چیزوں کی ہمیشہ جو ہے مذمت کی گئی شریعت کے اندر، اور ان کو بعض چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. ہر اس چیز کو جس سے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو یا آپس میں اختلافات بڑھیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا. کیونکہ ضرر نہیں پہنچانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فائدے والی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے.
حدیث نمبر جو 33 ہے، وہ ہے اسس القضاء فی الاسلام، اسلام کے اندر جو فیصلے ہیں ان کی اساس کیا ہے، قضاء، جو عدالتی فیصلے یا لڑائی جھگڑے یا دیگر جو معاملات ہیں ان کے، آپ یوں سمجھ لیں بنیاد کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ان ابن عباس، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور مفسر قرآن بھی تھے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ دعا بھی کی تھی کہ اللہم علمہ تعویل وفقہہ فی الدین، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، حکمہ قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کو تفسیر کا علم، جو قرآن کا علم ہے وہ اس کو عطا کر، اور دین کے فقیہ بنا، اس کو سمجھ عطا فرما۔ اس کا پھر یہ تھا کہ کم عمر میں ہی یہ کئی سینئر صحابہ سے زیادہ ان کے پاس علم تھا، یا قرآن کے ایسے معانی اور مفاہیم اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھولے تھے جو عام آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ ماشاءاللہ قرآن کے کافی بڑے مفسر تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، اگر لوگوں کو ان کے صرف دعوے کی بنیاد پہ دینا شروع کر دیا جائے جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر تو لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے مالوں پہ اور جانوں پہ دعوے کرنا شروع کر دیں گے۔ یا پتہ چلے کہ میں نے دعویٰ کرنا جی، ہاں جی میری فلاں سے میں نے فلاں چیز لینی ہے، صرف اتنی بات کرنے پہ ہی ان کو کوئی چیز ملنے لگ جائے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے، تو پھر تو سارے لوگ، یا وہ لوگ جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ تو پھر یہی کام پہ لگ جائیں گے کہ کسی سے کہہ دی میرے اتنے فلاں کے، میں نے فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں، فلاں نے ہمارا بندہ قتل کیا، لہٰذا یہ کر دینا ہے، اس طرح کے معاملہ چل پڑیں گے۔ تو رسول اللہ میں کہ لیکن البینہ علی المدعی، دعویٰ کرنے والا اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے، بینہ، وہ ثبوت دے گا، اور والیمین علی من انکر، اور جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف اس نے کیس کیا ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے، اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ انکار کرے، وہ کیا کرے گا، قسم اٹھا کے کہے گا بھی میں نے یہ نہیں کیا۔ اس کی ہم آگے مثالیں پڑھتے ہیں، مسئلہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ دعویٰ بیسیکلی کہتے ہیں کسی چیز کا، مثال کے طور پہ میں کہہ دوں میں نے فلاں شخص سے 1000 روپیہ لینا ہے، یا میں نے فلاں شخص کو 50,000 روپیہ قرض دیا ہوا ہے، یہ میں نے دعویٰ کر دیا، اس کو کہتے ہیں دعویٰ۔ یا میں یہ کہوں کہ فلاں شخص نے میری فلاں چیز چوری کی ہے، تو یہ میں نے دعویٰ کیا، یعنی اس کا تھا کوئی، اس طرح کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ یا یہ دعویٰ کر دوں کہ فلاں شخص جو ہے نا اس کو میں نے مال دیا، اس نے میرے پیسے نہیں دیے، یعنی اس طرح کی کئی مثالیں، یہ ہے دعویٰ کرنا۔ اب جس کے خلاف میں نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کو کہتے ہیں مدعا علی، مدعی اور مدعا علی ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں لفظ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، اگر دعوے کی بنیاد پہ ہی لوگوں کو مال دے دیا جائے، جو بھی جس چیز کا وہ دعویٰ کریں، پھر تو لوگ یہی کام شروع کر دیں گے، کیونکہ لوگوں میں ہر بندہ تو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ صرف اس بنیاد پہ اگر ان کو پتہ چلے کہ صرف دعویٰ کرنے سے ہی مال مل جائے گا، چیزیں مل جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا، پھر لوگوں کے حقوق اور مال ضائع ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتلایا، کیونکہ الفاظ کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں اوپر سے، تو اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ۔ اور یمین کے لفظ ہے، یمین بیسیکلی کہتے ہیں قسم اٹھا کے انکار کرنا کسی چیز کا، یعنی جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں نے فلاں شخص سے پیسے لینے، اور عدالت یا قاضی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں بھی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس چیز کا کہ تم نے اس کو پیسے دیے ہیں؟ اب میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، تو میرے پاس یہ ایک آپشن ہے کہ جس کے خلاف میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، یا تو وہ خود اقرار کر لے یا وہ انکار کر دے، وہ کہ جی میں نے تو نہیں کیا، تو پھر قسم اٹھا کے انکار کرے کہ بھئی میں نے اس کا کچھ لینا، میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے، تو قسم اٹھا کے اس چیز کا انکار کرنا یہ وہ شخص کرے گا جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے، مدعا علیہ جس کو بولتے ہیں، تو قسم اٹھا کے انکار کر دے۔ اب اس حدیث سے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک پہلا تو یہ ہے کہ جو شریعت اسلامیہ ہے نا، یہ لوگوں کے مال اور جانوں کی حفاظت کے لیے اس کا اہتمام کیا، وہ اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ کسی نے دعویٰ کر دیا تو فوراً اس کی بات مان لی جائے اور دوسرے بندے کی بات سنی نہ جائے اور اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے، چاہے ذاتی طور پہ وہ بندہ کتنا ہی صحیح نہ ہو، لیکن اس سے ثبوت مانگا جائے گا کہ بھی تمہارے پاس ثبوت ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے فلاں شخص کے پاس کام کیا، اس نے مجھے مزدوری نہیں دی، تو ہم کہیں گے تمہارے پاس جس کا کوئی ثبوت ہے، ثبوت دینا اس کی ذمہ داری ہے جس نے دعویٰ کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو جس کے خلاف کیس کیا ہے، جس کے خلاف یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ بندہ انکار کرے،
اللہ کی قسم اٹھا کے، ظاہری بات ہے کہ عمومی طور پہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اللہ کی قسم نہیں اٹھا لیتے، اس کو پتہ ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کو یمین الغموس کہا جاتا ہے، جو انسان کو جہنم کی تہہ میں لے جانے والی ہے، یعنی جہنم میں ڈبونے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے۔ تو اس وجہ سے جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے کسی مسلمان کا مال کھائے گا، اس کے لیے الگ سے وعید ہے۔ تو عمومی ہمارے ہاں تو جس طرح بھی بعض عدالتوں میں چلتا ہے جی، قسم اٹھا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں پیسے کی خاطر، پہلی بات ہے وہ دنیا میں بھی خسارے کا شکار، اور آخر میں تو یقینی طور پہ وہ برباد ہوں گے۔ لیکن دنیا کے اندر اب ظاہری بات ہے کہ فیصلہ تو کرنا ہے نا، اب ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں نے فلاں چیز ہے، وہ چاہے وہ سچا ہے لیکن اس نے ثبوت تو اس کے ذمہ رسول اللہ نے لگایا ہے کہ تم ثبوت پیش کرو، اور جو جس کے خلاف ہے وہ اگر انکار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، قسم اٹھا کے انکار کر دے۔ تو اس شریعت میں کیا ہے کہ لوگوں کے مال اور جان کی حفاظت اور بھی دیگر جو ان کے حقوق ہیں ان کی حفاظت کے لیے اس طرح کے یہ قوانین بنائے گئے۔ اسی طرح یہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، یعنی ایک طرفہ بات سن کے کوئی بندہ کہہ دیا ایسے ہے ویسے، دو طرف کی بات سنیں، اس کے بعد اس کے دلائل بھی دیکھیں کہ اس کے یہ جو دلائل پیش کر رہے ہیں یہ واقعی دلائل بھی ہیں کہ نہیں، ثبوت بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور دوسری طرف اگر بندہ دوسرا انکار کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے اس نے دینے بھی ہوں لیکن وہ ویسے کہہ دی نہیں میں نے نہیں دینا، تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا، اسے قسم اٹھوائی جائے گی۔ لیکن اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم نہ اٹھانا ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے، اس بنیاد پہ اس کے خلاف پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ، ایک شخص ہے وہ کسی کے خلاف کیس کرتا ہے اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو بندہ ہے نا، کیونکہ ایسا عمومی ہوتا ہے کہ انسان وہ معاملات کو لکھتا نہیں ہے یا بعض اوقات وہ ثبوت پیش نہیں کر پاتا، کسی بندے نے، کوئی مزدور نے کسی جگہ پہ کام کیا اور اب ظاہری بات ہے اب یہاں پہ اب لکھت پڑھت تو نہیں ہوتی، اس نے کہا تھا میرے گھر میں نل کا خراب ہے، آ کے صحیح کر دو، یا کوئی اور اس نے کہا کہ واشنگ مشین مثال کے طور پہ خراب ہے، آ کے صحیح کر دو، اور وہ بندہ گیا اس نے جا کے کر دیا صحیح، جب پیسے مانگے اس نے کہا میں نے تو پیسے دینے نہیں، تو اس نے کیس کر دیا۔ اب بظاہر اس کے بعد کوئی ثبوت بھی نہیں، نہ کوئی گواہ ہے، گواہ بھی ثبوت کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے پاس ریٹرن میں کوئی شکل ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کر دے۔ گواہ کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذاتی اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، یہ شرط ہوتی ہے کہ گواہی اسی کی قبول ہوتی ہے جو جس کا ذاتی کوئی اس میں مصلحت نہ ہو، اگر یہ ثابت ہو کہ اس کی ذاتی بھی کوئی فائدہ ہوگا، وہ اس کا کوئی سگا بھائی ہے اور وہ اس کا بھی بیچ میں کوئی لینا دینا ہے، اس کو بھی چار پیسے ملنے ہیں، تو ایسے شخص کی گواہی نہیں قبول کی جاتی، یعنی وہ شروط ہے الگ سے۔ بہرحال کسی گواہ کو پیش کرنا یہ بھی ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے اس نے اس طرح کا معاملہ کر لیا ہے، اس کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، ریٹرن شکل میں کوئی ان کا معاہدہ یا ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا، کام بھی اس نے کیا ہے، تب وہ عدالت میں جاتا ہے، عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ میں نے اس کے پاس کام کیا ہے مجھے پیسے نہیں دے رہا، تو اب عدالت کہے گی کہ آپ ثبوت پیش کریں، وہ کہتا ہے ثبوت فی الحال میرے پاس نہیں ہے لیکن میں سچا ہوں، تو پھر جس کے خلاف کیس کیا اسے کہا جائے گا، اگر تو وہ اقرار کر لے کہ ہاں جی میں نے اس کے پیسے دینے ہیں تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ انکار کرے گا تو صرف اس کے خالی زبانی انکار سے معاملہ نہیں ہوگا، پھر اسے قسم اٹھوائی جائے گی، اور جب وہ قسم اٹھا لے گا تو پھر اس بیس پہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ شریعت میں بتلایا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قسم جو ہے نا معمولی بات نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قسم اٹھانا ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ معمولی چیزیں سمجھتے ہیں کہ میں قرآن اٹھا لوں گا، میں قسم اٹھا لوں گا، ایسے کئی واقعات ہیں جنہوں نے جن لوگوں نے ایسے معاملات کیے، جھوٹی قسمیں اٹھائی، دنیا میں بھی ان کا انجام ہم نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی آپ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوں گے، میں نے بھی ایسے کچھ ہمارے دوستوں نے بتائے، کچھ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جنہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی یا قرآن اٹھایا۔ ہمارے یہاں قرآن اٹھانا اگرچہ یہ کوئی شرعی وہ نہیں ہے، اس طرح کے معاملے میں قسم اٹھانے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے بندہ کہہ دے، تو اللہ کی قسم ایسے عمومی چھوٹے معاملات میں اٹھانی بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں ایسی صورتحال ہو تو اس کا شریعت نے یہ حل بتایا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے انسان کہہ دے کہ میں نے کام نہیں کیا یا میں نے فلاں چیز کے فلاں شخص کے پیسے یا کوئی بھی جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی نفی کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ایسا دیکھا ایک واقعہ، میرے جاننے والے ایک عورت نے، ان کے گھر یعنی کسی گھر میں آنا جانا تھا، ہمارے جو عزیز ہیں ان کے گھر ان کا آنا جانا تھا، یعنی محلے دار تھی کوئی خاتون، تو اس نے ان کی جو بہو تھی اس کے اوپر الزام لگایا کہ اس کے فلاں شخص کے ساتھ تعلقات ہیں، تو وہ بہو نے کہا کہ میرا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، لیکن اس کا چونکہ آنا جانا کافی تھا تو اس نے کہا جی میرے پاس ثبوت بھی ہے،
اچھا جی ثبوت ہے؟ اچھا جی ثبوت لے کر آئے؟ اس نے کہا جی مجھے کچھ ٹائم نہیں، میں اس کے ریکارڈنگ اور اس طرح ثبوت لاؤں گی. تو کیونکہ میرا بھی ان سے اچھا ریلیشن تھا دونوں فیملیز کے ساتھ، جس نے الزام لگایا تھا اور جس کے خلاف الزام لگایا تھا، دونوں سے ہی. تو میری چونکہ دینی فیلڈ ہے ابھی، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے نا، آپ ہمارے پاس آئیں، یہ مسئلہ ہے اور آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس ٹائم ابھی میں نیا نیا تھا، مجھے اس تفصیل کا نہیں پتہ تھا. اب دین کی طرف آیا تھا، لیکن ہمارے یہاں ظاہری بات ہے کہ جو داڑھی والا ہوتا ہے یا کوئی مدرسے میں پڑھا تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ عالم ہے. تو ایسے ہی مجھے انہوں نے بلا لیا. خیر، مختصر یہ کہ جب اس نے کہا کہ یہ ایسا ہے، تو میں نے کہا بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بات کریں، ورنہ کیوں ایسے کسی کا گھر خراب کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں جی. اس نے بڑے جو ہے نا وہ، جس کو کہتے ہیں نا پکی پیری جھوٹ بولنا، اس نے ویسے کیا کہ وہ بڑے وثوق کے ساتھ اس نے کہا جی نہیں میں ثابت کروں گی، میرے پاس ثبوت ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کوئی ثبوت پیش کریں جسے پتہ چلے کہ واقعی اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، ایسے بلا وجہ کسی کا گھر کیوں خراب کرنا. تو وہ اگلے ہفتے جو ہے نا وہ ایک ریکارڈنگ لے کر آئی. یہ جو ہوتا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، اس میموری کارڈ. تو میموری کارڈ پہ جب ہم نے وہ آڈیو کو چلایا، کال ریکارڈنگ تھی کسی کی، تو وہ اس عورت جس نے الزام لگایا تھا اس کی اپنی آواز تھی. یعنی الزام وہ ان کی بہو پہ لگا رہی، لیکن اب چونکہ اس نے دعویٰ کر لیا تھا کہ اس نے ایسا کیا، اس کا فلاں کے ساتھ ریلیشن ہے. اب اس دعوے میں جھوٹا، اس کو پتا تھا کہ میں جھوٹی پڑ جاؤں گی، میرے پاس ثبوت تو کوئی ہے نہیں، تو اس نے خود سے کسی سے کال پہ بات کی. اب ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی آواز، یا جیسے آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں، آپ کو میری آواز سن کے پتہ چل جائے گا میں کون ہوں. یا آپ کو میں جانتا ہوں تو میری آپ کی آواز سن کے مجھے پتہ چل جائے گا بھی یہ کس کی آواز ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دن رات ایک دوسرے کا ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ کس کی کیا آواز ہے. یعنی واضح طور پر اس کو پتہ چل رہا تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ، اس کی لینگویج وہ پنجابی بولنے والی تھی، تو وہ اردو میں تکلف کے ساتھ اردو میں ریکارڈنگ پہ بات کر رہی تھی، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی بہو جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. لیکن آواز سنتے ساتھ ہی، پہلی سباہ میں ہی چھوٹی سی آواز سنتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ تو اس کی اپنی ریکارڈنگ ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا، میں کہ یہ تو تمہاری اپنی آواز ہے. اور سب جو گھر والے بیٹھے تھے اس نے بھی کہا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو قرآن اٹھا لوں گی. وہ میں نے بھی کہا نہیں جی میں قرآن اٹھا لوں گی. اور اس نے واقعی جو ہے نا گئی اور فٹافٹ وضو کر کے آ کے اور رونے پیٹنے قرآن اٹھا لیا اس نے. تو آپ یقین مانے، 6 مہینے نہیں گزرے اس کو خود کو طلاق ہوگی. یعنی جس گھر عورت کا گھر خراب کرنا چاہ رہی تھی وہ تو اپنے گھر میں خوش، اس عورت کو خود طلاق ہو گئی. اور آج تک اس عورت کا نہیں پتا وہ کدھر ہے. وہ اپنے گھر بھی نہیں گئی. اس کے گھر والوں سے بھی، ہم ظاہری بات ہم ان کو جانتے تھے، اس کے والد و بہن بھائی وہ سارے شریف لوگ تھے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس عورت سے تو ہم بھی تنگ ہیں. اس کا شوہر تھا تو وہ بھی کہتا تھا ہم تنگ ہیں. اور پھر وہ طلاق کے بعد ایسی غائب ہوئی کہ پتہ نہیں کہاں، آج اس کا کوئی پتہ نہیں کدھر گئی ہے وہ. تو مقصد یہ واقعہ سنانے کا یہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، جیسے ہمارے یہاں لوگ اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی بعض اوقات ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. اور آخرت میں تو حدیث کے اندر اس کی وعید ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو جو اس کی سزا بنتی ہوگی تو جہنم میں جائے کوئی. اور اس کی تو ویسے ہی سخت وعید ہے. تو معاملات جو ہے نا وہ قسم اٹھانے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو معمولی نہیں سمجھتے. جیسے ہم بعض لوگ جو ہماری عدالتوں میں پائے جاتے ہیں کہ پیسے چند پیسوں کی خاطر جو ہے وہ قسم اٹھا کے لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں. اسی طرح اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے حق میں فیصلہ سنانا اسی طریقے سے جائز ہے جس طرح شریعت نے بتلایا. چاہے آپ کو پتہ بھی ہو یا آپ کو غالب گمان ہو، پتہ نہیں لیکن غالب گمان ہو کہ یار بندہ سچ بول رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ سچا ہی ہوتا ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، لیکن ثبوت طلب کرنا ہی شریعت نے شرط رکھی ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کرے گا، ثبوت پیش کرے گا. اور جس کے خلاف کیا جا رہا ہے اس سے قسم اٹھوائی جائے گی اگر وہ انکار کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر تو معاملہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کیس کیا وہ عدالت میں آ ہی نہیں رہا، اس کو بار بار بلا رہے ہیں وہ آتا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے مزید تاکید کے لیے اس سے بھی قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم نے اس سے جو جس چیز کا دعویٰ کیا ہوا. کیونکہ جس کے خلاف دعویٰ کیا وہ نہیں آ رہا، وہ پیش ہی نہیں ہو رہا. اب اس کو بتایا بھی گیا کہ بھائی آپ کی فلاں تاریخ ہے، فلاں آپ نے آنا ہے. اگر وہ نہیں آ رہا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس تک پیغام پہنچ گیا، حجت قائم ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی فیصلہ سنانے سے پہلے یہ بھی ایک طریقہ ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ جس کے خلاف کیس کیا جاتا ہے وہ قسم اٹھا کے انکار کرتا ہے. لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے، کیس کرنے والا ہے، وہ بھی قسم اٹھا کے اپنے دعوے کے لیے وہ مزید اس کو جو سمجھے کہ ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتا ہے.
اور آخری اس میں جو فائدہ ہے اس حدیث سے وہ یہ کہ الاصل براءۃ الانسان المسلم من کل تہمت و نقیصۃ حتی تثبت بینہ، کہ اصل میں ہر مسلمان، ہر انسان جو ہے نا، وہ اس قسم کے کسی بھی نقائص اور جو الزامات ہوتے ہیں ان سے پاک ہی ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو دلیل کا حکم دیا گیا نا کہ دلیل اس شخص کے ذمہ ہے جس نے دعویٰ کرنا ہے یا کیس کرنا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل ایک بندہ کیا ہے؟ سچا ہے. اس کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو دلیل اس نے نہیں کہ کیا جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہتا ہے یہ بندہ چور ہے تو جو یہ کہنے والا ہے نا اس کے ذمہ دلیل ہے. کوئی شخص کہتا ہے جی فلاں بندہ زانی ہے تو شریعت نے کیا کہا؟ چار گواہ پیش کرنے ہیں، نہیں تو 80 کوڑے لگیں گے. چاہے کہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے یہ کیا. سوائے میاں بیوی، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا تو اس کا حل لعان ہے. جیسے سورہ نور میں اس کی تفصیل ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کے ساتھ عورت کو دیکھ لیا. اب وہ دعویٰ بھی کر رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ نہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے. اس کا حل کیا ہے کہ وہ 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح عورت جو ہے نا وہ قسم کھائے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یا اگر یہ سچ بول رہا ہے تو پھر 5ویں قسم میں وہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو. تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کی جدائی ہوتی ہے. یہ صرف میاں بیوی کے معاملے ہیں. لیکن عمومی طور پہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بندہ زانی ہے تو شریعت نے سیدھا سا رول رکھا ہے، یا تو ثبوت پیش کرو یا پھر 80 گھوڑے کھاؤ. یہ اس لیے کہ کسی مسلمان کی جو عزت ہے اس کو پامال نہ کیا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو. اور اگر کسی کو پتہ ہے یہ میں نے دیکھا ہے تو اس میں اصلاً جو حکم دیا گیا نا وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. یعنی ایک بندہ ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب یہ تو نہیں کہ وہ 4 بندے اکٹھے کرے گا ثبوت لانے کے لیے. تو اصلاً ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ کسی بھی عیب کا تمہیں پتہ چلے تو اس کے اوپر تم نے پردہ ڈالنا. جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. تو ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس کے عیب نہ ہو؟ ہر شخص کے عیب تو ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، حقیقت میں انسان اپنے پردہ پوشی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بھی من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، یا سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ڈالے. تو حقیقت میں تو اس کو ہی فائدہ ہوگا. جیسے قرآن پاک ایک آ، اصول قرآن میں بیان ہوا کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو بندہ بھی نیک عمال کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اسے اپنے نفس کو ہی ہوگا. اور جو بندہ اس کے برعکس معاملہ کرے گا، برے مال کرے گا، تو اس کی نحوست، اس کا وبال اسی کو پڑے گا. تو کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں، یعنی بعض ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اس میں تو دوسروں کا ہم فائدہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اب اس میں مال تو میرا ہے لیکن میں دے کسی اور کو دے رہا ہوں تو فائدہ اس کا ہو رہا ہے وقتی طور پہ، ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں اس سے پہلے مجھے فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کا حکم مان رہا ہوں. دوسرا یہ کہ میرے مال میں اس کی وجہ سے برکت ہوگی. میں اس کا حق تھا میرے ذمہ، وہ میں اس کو دے رہا ہوں کیونکہ اللہ نے حقوق نافذ کیے نا. تو جیسے ہی کسی کے صاحب نصاب بندہ بنتا ہے، سال گزر جاتا ہے، تو اس کا اس مال میں سے 2.5% دوسروں کا حق ہے. اگر وہ ان میں دبا کے بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب میں دوسروں کا حق دبا کے بیٹھا ہوں. تو کسی کا حق ادا کرنا یہ میں نے کون سا احسان کر دیا؟ نیکی ہے. اسی طرح صلہ رحمی کے حوالے سے بعض لوگ جو ہے نا اس کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کریں، ہم نے اس کے ساتھ اتنی نیکی کی ہے تو فلاں شخص تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. تو اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ کے حقوق دوسروں کے ذمہ، اسی طرح دوسرے لوگوں کے آپ کے حقوق آپ کے ذمہ. لیکن رشتہ داری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے، اس چیز کی ترغیب اسلام نے دلائی ہے. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے کہ کوئی رشتہ دار رشتہ داری کو توڑنے والے معاملات کر رہے ہیں، وہ آپ سے دور ہونا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے قریب ہوں، آپ رشتہ جوڑنے والے بنے. تو اب بظاہر اس میں کیا ہے؟ مشکل کام ہے. ایک تو یہ کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، بدلے میں بدلہ کر رہے ہیں کوئی اس میں. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے کہ وہ رشتہ داری کو توڑ رہا ہے اور آپ اس کو جوڑ رہے ہیں. تو جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے آپ کے حقوق ہیں جو اس کے ذمہ ہیں، اب وہ ادا نہیں کر رہا، یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ جی وہ تو ہمارے ادا نہیں کر رہا، وہ تمہارے ساتھ ایسے کر رہا ہے، میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے. تو شریعت نے یہاں پہ کیا کہ تم اس کا حق جو تمہارے ذمہ ہے وہ آپ ادا کرو، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں. تو اس کا فائدہ بظاہر تو یہ انسان کرتا ہے نا کہ یار مجھے کیا ملے گا. تو حدیث کے مطابق جس حدیث میں صلہ رحمی کی ترغیب دلائی گئی ہے، اسی حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو،
تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ تو اب جو بندہ صلہ رحمی کرے گا، فائدہ سب سے پہلے کس کو ہوگا؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو اور رزق میں بھی اضافہ ہو، لیکن جب صلہ رحمی کریں گے تو فائدہ تو ہمیں ہی کو ہوگا نا، دوسرے کو تو بعد کی بات ہے نا۔ تو بعض لوگ اس نقطے کو، شریعت کے اس مقصد کو ذہن سے نکال دیتے ہیں، حدیث کے ان الفاظ کو ذہن میں نہیں رکھتے صلہ رحمی کرتے ہوئے۔ تو اس کا ہوتا کیا ہے کہ چونکہ وہ مقصد ذہن میں نہیں ہوتا اللہ کے لیے، اگر آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو راضی کریں تو اجر تو آپ نے اللہ سے لینا ہے نا، وہ بندہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا پھر آپ ایک آپ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، آپ کرتے جائیں گے، پھر چاہے وہ آپ کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے، اس کے معاملات جو بھی ہیں وہ اس کے ذمہ، آپ تو اللہ کا حکم سمجھ کے ادا کر رہے ہیں، اور آپ ساتھ میں یہ اللہ سے امید بھی رکھنے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور رزق میں اضافہ فرمائے، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ کیا۔ جب سیدہ عائشہ پہ الزام لگا تو اس پروپیگنڈے کا شکار جو ہے وہ تین صحابہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ باتیں جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر نقل کر دی، تو ان پہ حد بھی نافذ ہوئی، اور کیا ہوا کہ ان میں سے ایک وہ تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، اور ان کے گھر کا خرچہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے، غریب تھے۔ تو اب جب وہ ایسا معاملہ ہوا تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ ایک تو تم ہمارے رشتہ دار ہو، ہمیں اچھی طرح جانتے بھی، پھر تم لوگوں کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا کہ جو صاحب فضل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے معاملہ کریں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور انہوں نے واپس ان کا جو وہ خرچہ ان کو دیا کرتے تھے وہ بحال کر دیا۔ تو یہ حقیقی طور پہ ایمان کا جو ہے نا تقاضا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات اس لیے آ گئی ہے کہ اصل میں دوسرے شخص جو ہے ان معاملات کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اصل میں دوسرا بندہ جو ہے بری ہے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، اور دوسری چیز ہے کہ اس طرح کے جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں مقاصد کو دیکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، حقیقت میں سب سے پہلے ہمیں ہی فائدہ پہنچے گا، جیسے قرآن میں ہے کہ جو بندہ بھی نیک عمل کرتا ہے ولی نفس ہی، ومن اساء فعلیہا، جو بندہ برا کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا جو بھی بندہ کرے گا۔ تو کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید رکھیں، لوگوں سے امید نہ لگائیں۔ اگر کوئی نہیں بھی مل رہا تو لوگوں سے ہمارا ہم امید رکھنا ویسے ہی غلط ہے، نیت کی یہ اصلاح انسان کو کرنی چاہیے، اور بغیر کسی لالچ کے دوسروں کے کام آنا چاہیے، جیسا کہ بھائی میں نے اوپر حدیث میں بھی پڑھا کہ لا ضرر ولا ضرار، کسی شخص کو بھی کسی بھی نیت سے نقصان پہنچانا۔ تو اگر ہم ان حدیث کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں تو بہت سے معاملات ہیں، خاص طور پہ جو گھریلو اور ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، اس میں عموماً سٹارٹنگ اسی طرح ہی ہوتی ہے، گھروں کے جھگڑے دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بلا وجہ مخالفت کی جا رہی ہے، یا اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کو نقصان پہنچا رہی، مرد یا مردوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس طرح کے قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ حقیقی مسلمان ہے، اس کے ذہن میں یہ حدیث ہو کہ میں نے کسی کو نقصان نہ پہنچانا ہے، اور اگر اس نے مجھے نقصان پہنچایا تو بدلے میں میں نے نقصان نہیں دینا، یا اگر مجھے شریعت نے کسی معاملے میں بدلہ لینے کی اجازت دی بھی ہے تو میں اس حد تک رہوں گا جس حد تک مجھے شریعت نے اجازت دی ہے۔ اصل تو اس میں بھی یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان صبر کرے، معاف کر دے، لیکن اگر آپ نے بدلہ لینا بھی ہے، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو لیں، لیکن اتنا لیں جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی اس رول کو فالو کریں جو شریعت نے آپ کو بتلایا ہے۔ تو اگر ان چیزوں سے کریں تو ہم بہت سے معاملات سے ہمارے حل بھی ہو سکتے ہیں، اور ان ٹینشنوں میں جو ہمارے یہاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، گھریلو مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں یا جو بھی ہیں، ان سے انسان جو ہے وہ کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے وہ ابھی 40 منٹ ہوئے، تو 15 منٹ بعد ہم اگلی کلاس شروع کریں گے بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے جو کچھ سنا اور سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ حدیث نمبر 34 پڑھیں گے، جس کے اندر انکار المنکر کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں اس کو روکنے کے کیا درجات ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ منکر کیا ہوتا ہے، کب کس کو روکنے کی اجازت ہے، کس چیز کو آپ روک سکتے ہیں، کس کو نہیں روک سکتے، اس کی کیا تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہماری جو اصول تفسیر کی کلاس ہے وہ ہم انشاءاللہ بھی 15 منٹ بعد وہ پڑھیں گے بسم اللہ۔ اس کا پہلا درس جو ہے وہ ہو چکا ہے، اصول تفسیر، تفسیر کے جو اصول ہیں بنیادی کے، تفسیر ہم کہاں سے لینی چاہیے، کون سی چیزیں، کون سے اقوال تفسیر میں معتبر ہیں، تفسیر کی بنیاد کیا ہے، تفسیر کا مطلب کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کی تاریخ، قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، اس حوالے سے، اور جو بلا علم
قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں یا ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو سلف صالحین نے نہیں کیے، تو وہ کس قدر بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، اس طرح کی ہم تفاصیل جو ہے انشاءاللہ اس کلاس میں پڑھتے ہیں. تو آپ سب اس میں بھی تشریف لائیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.